یہ کہانی ہے ایک غریب آدمی اور ایک خار کی۔ غریب آدمی اپنی کہانی یوں سناتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت ہی غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ ہار جس کا ہے اسے واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہے تو آ کر مجھ سے لے جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا ہار ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نابینا کا، اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا۔ نابینا نے دعا دی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دعاؤں میں مانگا تھا کہ اے اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیں، میں وہاں سے ہلا چلا گیا۔ ہلا ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ چند دن پہلے ہی یہاں کے امام صاحب فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے وہاں امامت کی اور اپنے سارے فرائض سر انجام دیے۔ تھوڑے دن کے بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے میری اس کے ساتھ شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو دیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے، اس مسجد کے امام تھے اور نابینا تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جس کو میں نے ہار اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ کی تو دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ایک دیانتدار شخص نے میرا ہاتھ مجھے لٹایا ہے، اے اللہ اس شخص کو میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ اللہ نے میرے باپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی بھی رہنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریے گا۔